انعام ایک چھوٹی سی کمہاروں کی بستی تھی جہاں کمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ فضل الدین ایسی بستی کا ایک محنت کش کمہار تھا جس کے ہاتھ کی صفائی دور دور تک مشہور تھی۔ گڑیا ان کی ہی بیٹی تھی۔ گڑیا صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول کے بعد وہ اور اس کی سہیلیاں خوب کھیلتی۔ میرے ابا مجھے مٹی کے برتن بنانا سکھائیں گے، پھر میں جب سیکھ جاؤں گی ان کے لیے بہت سارے برتن بناؤں گی، گڑیا کی سہیلی نے اسکول سے واپسی پر راستے میں کہا۔ ہم بھی اپنے ابا سے سیکھیں گے، ان کے ساتھ چلتی روسی لڑکیوں نے بھی کہا۔ گڑیا نے گھر آ کر بستہ رکھا اور فضل الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ فضل الدین کوئی لوک گیت گاتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ گڑیا خاموشی سے ان کے ہاتھوں کی کاریگری دیکھنے لگی۔ جب مٹی کی سراہی تیار ہو گئی تو فضل الدین نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ بابا جان، یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن اسے بنانا بہت مشکل ہے نا؟ گڑیا نے ابا سے پوچھا۔ کوئی بھی کام ہمیں تب تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم اسے سیکھ نہیں جاتے۔ اسے سیکھنے کے لیے خوب محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ کام ہمیں آسان لگتا ہے۔ اگر ہم محبت سے کوئی بھی کام کریں تو نہ محنت کا احساس ہوگا نہ ہی کسی مشکل کا، فضل الدین نے گڑیا سے کہا۔ گڑیا کو اس کام میں دلچسپی نہ تھی، مگر باپ کو کام کرتے دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک دلچسپ مقابلے کا اعلان ہوا۔ چونکہ یہ کمہاروں کی بستی تھی اور اسکول بھی کمہاروں کی بستی میں تھا، اس لیے مقابلے میں مٹی سے اشیاء بنا کر لانی تھی۔ ایک ہفتے بعد یہ مقابلہ رکھا گیا تھا۔ بابا جان، اگلے ہفتے اسکول میں مقابلہ ہے اور مجھے آپ سے یہ کام سیکھنا ہے تاکہ میں بھی مقابلے میں حصہ لے سکوں، گڑیا نے گھر میں داخل ہوتے ہی فضل الدین سے کہا۔ کیوں نہیں، اپنی گڑیا کو ضرور سکھاؤں گا۔ فضل الدین نے پیار سے کہا۔ مضبوط ارادے کے علاوہ سخت محنت بھی مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ دونوں ہیں تو پھر کوئی بھی تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتی تھی مگر پھر کھیلنے چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ابا کے ساتھ بیٹھی تھی تو فضل الدین نے اپنی بیٹی سے کہا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام کرو وہ صبر اور محنت سے کرو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ بابا جان، اب میں بھی پوری توجہ اور محنت سے سیکھوں گی، گڑیا نے کہا۔ اس دن کے بعد گڑیا بڑی محنت سے سیکھنے لگی۔ اگر کام خراب ہو جاتا تو پھر کوشش کرتی، بددلی سے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گڑیا نے اتنا تو سیکھ ہی لیا تھا کہ مقابلے میں حصہ لے سکے۔ مقابلے والے دن سبھی پرجوش تھے۔ گڑیا کو امید تھی کہ وہ بھی مقابلے میں انعام حاصل کر لے گی، لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملا۔ بابا جان، میں نے کتنی محنت کی تھی مگر پھر بھی ہار گئی، گڑیا نے فضل الدین سے کہا۔ ہار پہ دل چھوٹا نہیں کرتے بچے، ہو سکتا ہے کہ جن بچوں نے انعام حاصل کیا ہے انہوں نے زیادہ محنت کی ہو۔ پہلی بات پر ہی سب ختم نہیں ہو جاتا، اور یاد رکھو، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے تمہاری یہ ہار آگے تمہارے لیے کامیابیاں لے آئے گی، مگر شرط صرف محنت اور لگن کی ہے، فضل الدین نے گڑیا کو سمجھایا۔ اس دن کے بعد گڑیا اسکول اور کھیل کے ساتھ ساتھ پھر سے مٹی کی چیزیں بنانے لگی۔ کمہاروں کی بستی کا یہ اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے سوچا اسی طرح ایک مقابلہ بڑے پیمانے پر رکھا جائے، اہم تعلیمی افسران کو مدعو کیا جائے تاکہ وہ بچوں کی قابلیت پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اسکول کی مزید جماعتوں کی منظوری بھی دے دیں۔ 3 ماہ بعد اسکول کے سامنے بڑا سا پنڈال سجایا گیا تھا۔ پنڈال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر مہمان بیٹھے تھے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کے بنائے ہوئے شاہکار بڑی سی میز پر سجائے گئے تھے۔ مہمان گرامی کی حوصلہ افزا تقاریر کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گڑیا کو جیت سے امید تو تھی مگر ہار کا خوف بھی تھا۔ پہلے تیسرے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا، پھر دوسرے اور آخر میں پہلے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا۔
गुड़िया की जीत की आस टूट गई थी, मगर इसने अपने हौसले टूटने नहीं दिए। फजलुद्दीन ने गौर से गुड़िया को देखा, कहीं वो हार तो नहीं मान चुकी या हार पर दुखी तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं बाबा जान, हार पर सब खत्म तो नहीं हो जाता, अगली बार फिर कोशिश कर लूंगी। तीनों इनाम याफ्ता बच्चों को इनाम दिया जा चुका था। असूलन इनाम की तकसीम 3 दर्जों में की जाती है, मगर हमने सबसे खास और बेहतरीन शाहकार के लिए अलग से इनाम का फैसला किया है। हेडमास्टर ने यह खबर सुनाकर बच्चों में जैसे जोश सा भर दिया और इनाम दिया जाता है। उन्होंने थोड़ा वक्फा किया, जिससे सारे पंडाल में तजस्सुस फैल गया। गुड़िया फजलुद्दीन। हेडमास्टर ने मुस्कुराते हुए गुड़िया का नाम पुकारा, जो बेयकीनी से स्टेज की तरफ देख रही थी। फिर गुड़िया दौड़ती हुई स्टेज पर अपना इनाम लेने गई। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा था। वह बाजार में जीत गई। गुड़िया ने ट्रॉफी लहराते हुए फजलुद्दीन से कहा, हाँ गुड़िया, तुम्हारी मेहनत और हौसला जीत गया। फजलुद्दीन गुड़िया को देखकर मुस्कुरा दिया।